کہ دیکھو بیت الخلا جانے سے پہلے اس کے آداب بھی بتائے گئے. سر ڈھانک کر جانا چاہیے, سر ڈھانک کر کے بیت الخلا جانا چاہیے. آج ہم ویسے ہی سر ننگا رکھتے ہیں تو بیت الخلا جانے میں کیا. لیکن آداب ہے, ادب یہ ہے کہ سر ڈھانک کر جانا چاہیے, خواہ وہ مرد ہو یا ہماری مائیں اور بہنیں ہوں. اور بائیں پیر سے داخل ہونا ہے, اور داخل ہونے سے پہلے دعا سکھائی گئی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ, میں پناہ مانگتا ہوں ان سے جو شیطان اور جن اس گھر میں موجود ہے, اس محل میں موجود ہے, چونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے اور ایسے لوگ گندی جگہ پر رہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دعا ہم کو سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک زمانہ وہ تھا کہ اس طرح کی ضرورتیں دور آدمی اپنی پوری کرنے کے لیے جاتا تھا, لیکن ہوتے ہوتے وہ قریب آیا, جیسے حالات بدلتے گئے, اور یہاں تک کہ ہم نے آج اٹیچ باتھ روم بنا رکھا ہے. گویا کہ اپنے گھروں میں ضروریات کے مطابق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نے استعمال کیا ہے, اس کو اپنی ضرورت پوری کی ہے, تو یقیناً یہ چیزیں ہم کو پریشان نہیں کر سکتی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ پڑھ کر کے داخل ہو بیت الخلا میں, اور داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر داخل کرنا. دائیں پیر سے نہیں بلکہ بائیں پیر سے داخل ہونا سکھایا جا رہا ہے کہ دائیں پیر سے داخل ہو, اور پھر فراغت حاصل کریں, اور فراغت حاصل کرنے کے بعد جب نکلنے لگے پھر بتایا گیا ہے کہ نکلتے وقت جو ہے دایاں پیر نکالا جائے, دایاں پیر نکالا جائے. اور پھر نکلتے وقت دعا سکھائی گئی, الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف دہ چیز سے بچا دیا. تو میرا عزیز و عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے, آج ہم اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں, تقاضا سب کے پاس ہوتا ہے, سب پورا کرتے ہیں, لیکن صرف توجہ کی یہ ضرورت ہے میرے عزیزوں, میرے مسلمان بھائیوں, کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ہم نکل رہے ہیں بیت الخلا سے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے, الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کر دیا. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, اگر یہ چیز دور نہ ہو جائے اور چند گھنٹوں کے لیے رہ جاتی ہے اور اس نے اپنا توڑ مروڑ شروع کر دیا تو آدمی بے چین ہو جاتا. اللہ کی حمد ہے کہ نہیں لائق. غرض یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق لانا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لانا ہے انشاءاللہ. خواہ وہ مرد ہو, خواہ وہ عورت ہو, خواہ وہ جوان مرد و عورت ہو, خواہ وہ بچے ہوں اور بوڑھے ہوں. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے ہم اس وقت ہمارے بچوں کی تربیت ہے. ان بچوں کی تربیت آج ہم کریں گے اچھی سے اچھی, یہی آگے جوان ہوں گے, یہی آگے بوڑھے ہوں گے. اور بچے میرے عزیزوں, میرے پیاروں, نقال ہوتے ہیں. بچے کیا ہے, انسان نقال پیدا کیا گیا میرے عزیزوں, انسان نقال پیدا کیا گیا. آپ دیکھیں اپنی زندگی گزارنے میں ہر ایک نقالی کرتا ہے, کسی کی کاپی اتارتا ہے. آپ اس کو کسی چولے میں دیکھیں, کسی جوڑے میں دیکھیں گے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تم تو بالکل فلاں کی کاپی ہو رہے ہو. اور میرے عزیزوں, یہ کاپی اگر ہم مسلمانوں کو کرنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنی چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا, اور ان کی کاپی اتارنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں, میری ماں بہنوں, کاپی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ کاپی ٹو کاپی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا, نہیں. آج ہم جاتے ہیں کسی دکان پر فوٹو کاپی کرانے کے لیے,
فوٹو کاپی کرنے والا جب کاپی نکال کر کے دیتا ہے تو ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاف ہے کہ نہیں، سافٹ ہے کہ نہیں، ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم مسلمانوں سے جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کاپی کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے انشاءاللہ۔ 2-3 باتیں اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سردی کا زمانہ ہے اور اسلام نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے، کوئی موسم ایسا نہیں چھوڑا ہے، کوئی جس کے لیے کچھ رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ قربان جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی اس موسم کو لے کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ سردی کا جو موسم ہے مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے۔ قصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہوتا ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ وطال لیلہ، اور اس کی رات طویل ہے۔ فقام، تو اٹھ کر کے آرام سے تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امید ہم سے رکھے ہوئے ہیں اور کیسے اس مبارک قول میں فرما رہے ہیں الشتاء ربیع المومن، کہ یہ سردی کا جو موسم ہے یہ ایک مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے موسم بہار ہے۔ اور موسم بہار ہے اور آگے کیا امید ہے؟ قصر نہارہ، دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، اور رات طویل ہے تو تہجد پڑھتا ہے۔ میرا عزیز عرض کروں گا اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، اور آپ بھی، یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے، سردیوں کے دن ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ نوافل روزے بھی رکھا کرتے تھے، مہینوں میں کئی روزے رکھا کرتے تھے، 3 روزے اور اس سے زائد بھی رکھا کرتے تھے۔ اور ان مواقع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کو ایک رہنمائی کی ہے اور ابھارا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ ہمارے خواتین مائیں بہنیں، ان کے کتنے فرائض روزے ہیں جو چھوٹ جایا کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو وہ روزے رکھنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے فرائض روزے آسانی سے پورا ہو جائیں۔ اور ہمارے مرد بھائی جو ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کو تعاون کرنا چاہیے۔ وہ اگر گھر میں روزہ رکھ رہی ہے، آپ بے روزہ ہیں، تو آپ کہیں ان سے چائے مانگ رہے ہیں، آپ کہیں ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، آپ کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بیچاری روزہ رکھ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ کہاں تک جا رہی ہے؟ آپ تعاون فرمائیں۔ اگر گھر میں کسی خاتون نے روزہ رکھا ہے، ان دنوں کا انتخاب کیا ہے، تو ہمارے مرد بھائیوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان فرض روزوں کو رکھنا چاہیے، تو اللہ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر نفل روزے کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی یقیناً انشاءاللہ، لیکن اس اللہ کی بندی کے کسی عارض کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان روزے کے ادا کرنے میں مدد آپ کے ذریعے سے جو ہوگی انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر لمحہ ہر آن حضرت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔